صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصديقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی صداقت کا وہ سر چشمہ ہری میں آشنا بیوی. یہ شعر قاری عبدالحمید نے ہی کہے ہیں اور وہ خود سنا رہا ہے. صداقت کا وہ سر چشمہ ہری میں آشنا بیوی. وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے. وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے. وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے. وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو. وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو. اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو. اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو. جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے. وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے. وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے. جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ آئے. جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمدہ صلوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں
رحمت کونین، پیغمبر رحمت، رحمت کل، ہادی سبل، خاتم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو، جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات، موقرات، مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے، اپنی خوشنودی واسطے، صرف اور صرف اپنے راضی ہونے واسطے جمعۃ المبارک دے، رمضان المبارک دے اس تمام بھرے محکم بشان جمعۃ المبارک دیاں گھڑیاں جو جھلمل جھلمل گھٹا ٹوپ اللہ دیاں رحمتاں لے کر کے میرے تہاڈے تے سایہ فگن ہیں، جلوہ فگن ہیں، اللہ ان گھڑیاں نو اپنی رضا رحمت واسطے منظور و مقبول فرما۔ اللہ اکبر، کتنے مبارک دے مستحق و بندے کہ رات قیام اندر گزری، سبحان اللہ، دن سیام اندر گزری اللہ دیاں رحمتاں نال، پھر وہ گھڑیاں قریب آنا لیا خیر، جو روزہ کھولنے والے روزہ کھولن گے، اللہ دیا رحمتاں قریب ہون گیا۔ اللہ فرمان گے روزے دار میں اردو کیڈی خوشی ہوندی ہے جب روزہ کھولدا ہے، للصائم فرحتان، اور فرمایا ایک خوشی ادو جدو میں آصبح بہشت برین اندر انہوں آواز دے کر کے کہاں گا روزے دارو تسی میرے نال راضی بھی ہوئے کہ نہیں، پھر کہنا سبحان اللہ۔ وہ گھڑیاں کیسو جیاں ہون گیا، وہ گھڑیاں کدو قریب ہون گیا جب اللہ جی تسی آواز دے کر کے فرماؤ گے روزے دارو بھلا میرے نال راضی بھی ہوئے کہ نہیں۔ روزے دار عرض کرن گے یا اللہ ساڈی رضامندی دی کیڑی گل، اللہ اسی تے راضی ہی راضی، تو جہنم تو بچایا، بہشت برین دی حقداری عطا فرمائی، اپنا قرب تے اپنی رحمتاں عطا فرمائیاں، پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ دیکھنا نصیب فرمایا، حضور دی شفاعت دی حقداری نصیب فرمائی، اللہ اسی تے راضی ہی راضی۔ اللہ فرماؤں گے پھر اجے میں راضی نہیں ہاں، یا اللہ جی تسی کیویں راضی ہوندے ہو؟ فرمایا ایک تے میرے کولوں سرٹیفکیٹ لے لو، سرٹیفکیٹ لے لو جس سند تے لکھ کر کے اللہ گھر دی جیب اندر پا دیں گے، فرمایا جائے گا ما سخط اللہ علیکم ابدا، اللہ تہاڈے نال کدی بھی ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تہاڈے نال کدی بھی ناراض نہ ہون گے۔ اور دوسرا اللہ بہشت برین اندر روزے داراں نو اپنا دیدار نصیب فرمان گے، سبحان اللہ، روزے داراں نو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمان گے۔ قرآن سن دے ہو، خوش ہوں دے ہو، قاری عبدالحفیظ 4.5 گھنٹے سورہ یوسف کا خلاصہ کرے تے خوش ہوں دے ہو، ساری رات سن دے رکھے دن پھر آ کر کے حاضر ہو گئے۔ اللہ تیری کلام کے بھی پیاری سورت یوسف کے بھی پیاری سورہ رحمان کے بھی پیاری، یا اللہ سے پیاری پیاری کلام والے بادشاہ جنہیں تیری کلام پیاری ہے تیری ذات بھی پیاری ہے، اللہ اسی تیرے چہرہ دیکھنے دا شوق رکھنے ہاں، اللہ اسی تیری زیارت دا شوق رکھنے ہاں، کہ قیامت والے دنوں قریب کدو قریب ہون گیا جدو تیرا دیدار نصیب ہوئے گا۔ اللہ فرماؤں گے آؤ آؤ روزے داروں، شیخ کالونی والے ہو آؤ، آؤ فیصلہ آباد والے ہو، جتو جتو تشریف آؤ، آؤ آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ کی حکم فرمایا آؤ روزے داروں آج میرا دیدار لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ کا دیدار ہوگا، بولو اللہ کا ہمیں دیدار ہوگا، اللہ کا ہمیں دیدار ہوگا، اللہ اپنا دیدار ہمیں عطا فرمائیں گے، بہشت برین میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جو آج عرض کرنے دے ارادے نال ہاں او میرا پتر میں عرض کرنا ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا
کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھنا اللہ نے جو من و عظمت عطا فرمائیاں ملک بیرون ملک اندرون ملک بیرون ممالک اللہ نے جتے کتے میں عظمت عطا فرمائیاں او ماجی سیدہ صدیقہ دی عظمت بیان کرنے دے سرے اندر اللہ نے عطا فرمائیاں میں معاشہ دیا عظمتہ بیان کی تیا اللہ نے میں عزت عطا فرمائی معاشہ دی عظمت ملو اللہ عزت دیں گے معاشہ دی عظمت بیان کرو اللہ عظمت عطا فرمان گے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایسا کون ہے سبحان اللہ ہاں بھائی کوئی بات ذہن اتر رہی ہے ذہن ذرا کھلا کرو ماشاءاللہ کون عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومن پیو دی مومن بھی عائشہ مومن پیو دی مومن بھی عائشہ کون عائشہ مہاجر باپ دی مہاجرہ بیٹی عائشہ کون عائشہ مریم اسلام عائشہ کون عائشہ میرے نبی دی دستار عائشہ کون عائشہ میرے نبی دی پگ عائشہ کون عائشہ میرے نبی دی غیرت عائشہ کون عائشہ میرے نبی دی خمیت عائشہ کون عائشہ میرے نبی دی حمیرہ عائشہ کون ہے میرے نبی دی حمیرہ عائشہ کون عائشہ میرے نبی دی عائشہ عائشہ کون عائشہ جیدے کلے میرے پیغمبر دے کلیچے دی اندر جیدی محبت دی دھڑکنا دیئے تے دھڑک دیئے نے حضرت فرما دے عائشہ جدو تو میرے نال ناراض ہوئے میں ادو بھی پتہ چل جاندہ ہے جدو میرے نال خوش ہوئے میں ادو بھی پتہ چل جاندہ ہے سید عرض کر دیا نے حضرتوں کس طرح فرمایا جدو ناراض سونے تیانی رب ابراہیم دی قسم ہے میرے نال بول دیا آنکھیں لگ جانی ہے رب ابراہیم دی قسم ہے تو جب خوش ہوئے ادوانی رب محمد دی قسم ہے کون عائشہ میرے حق نواز جنگی مرحوم دی زبان اندر امی عائشہ امی عائشہ اللہ درجے بلند کر حق نواز مرحوم دے فرمایا کر دے سن امی عائشہ کون عائشہ امی 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 عائشہ کروڑوں بار صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا زمان اجازت دے دیئے تے کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اکبر کھلے دل نال کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاری رنگ بھر دے گا ماں عائشہ دی عظمتہ بیان کرنے دا اللہ نے میں ایک وکھرا طریقہ عطا فرمایا ہے وہ ایک میں جھریاں کی ویلا کر کے دسنا محبت نال کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو ذرا زور نال بولو ذرا زور نال رضی اللہ تعالی عنہ او لوگوں ہر بندہ قیامت والے دن اپنی بیوی نال بہشت برین اندر اللہ سے اکبر بہشت برین اندر کیا سبق ہوئے گا کہ ہر نیک بندے دی انگلی دی بیوی پکڑ کر کے بہشت برین اندر مگر میری تیری امی 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 عائشہ میرے پاک نبی دی انگلی پکڑ کر کے بہشت اندر جاری ہوئے گی رضی اللہ تعالی عنہ گج کے بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سخر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا
سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، یہی ہے باغ جنت کا، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ جدا پیغام زوجیت جبریل لے کر کے آیا، کون عائشہ پیغام زوجیت حریر اور دیباج میں لپٹا ہوا حضرت جبریل نے آ کر کے دیا اور کہا فَإِذَا شَيْءَ لَكَ يَا مُحَمَّد، 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 فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، درزور الکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فَإِذَا شَيْءَ لَكَ يَا محمد، ماں جی خدیجہ عظمتاں والیاں، مگر اعزاز سیدہ خدیجہ نو حاصل نہ ہویا، ماں جی حفصہ عظمتاں والیاں، مگر اعزاز فَإِذَا شَيْءَ لَكَ يَا محمد حاصل نہ ہویا، کیا معنی فَإِذَا شَيْءَ لَكَ، اے تیری بیوی دنیا دی اندر بھی تیرے واسطے، آخرت اندر بھی تیرے واسطے، اے دا گل گایا تیرے واسطے گیا گیا ہے، اے دی مٹی تیرے واسطے لئی گئی ہے، اے لو پیدا تیرے واسطے کیتا گیا ہے، سب سے کم سن عمر بیوی میرے پیغمبر کی، جس نے سب سے پہلا دیکھا تو دیکھا میرے محمد کو دیکھا، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سمجھ آ رہا ہے میرا خطبہ ماشاءاللہ؟ فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور القدر رضی اللہ تعالی عنہ، کون عائشہ، اللہ اکبر، کون عائشہ جدے بسترے تے خدا دی بخشی اتر دی رہی، توجہ میری طرف، کون عائشہ جدے بسترے تے خدا دی وحی اتر دی رہی، کون عائشہ جندے نام جبریل خدا دا سلام لے کر کے آیا، کون عائشہ جدی شکل اندر حضرت جبریل حضرت عائشہ دی شکل لے کر کے آیا، کون عائشہ سبحان اللہ جدی گواہی دے اندر اللہ نے آپ گواہی دے کر کے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، 18 آیات اللہ نے سیدہ صدیقہ دی گواہی بنا چھڑیاں، جدی تطہیر دیا چادراں اللہ نے نماز دی زینت رکعتاں دے اندر فرض فرما چھڑیاں، اللہ اکبر کہو ذرا، کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے میرا پتر مشین نہیں بول رہی، اے قاری عبد الحفیظ بول رہا ہے، جو نہیں بٹن آف کر دیتا تے آن کر دیتا تو بس چلتا رہا تے بند ہو گیا، نہیں گل ذرا ساڈے نال نال بولنا پیندا، ذرا محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بول کر کے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ، بولو جی بولو رضی اللہ تعالی، ایمان دیا گہرائیاں وچ ڈب کے آواز نکلے رضی اللہ تعالی، کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امینہ امینہ میرے پیغمبر دے وجود اطہر دی امینہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میاں کون عائشہ کون عائشہ جدے نام خدا دا سلام آیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ جدی واری والے دن میرے پیغمبر اپنے رب نال ملاقات ہوئے، جدے حجرے اندر جدی گودی دے اندر
کسی دے کلیجے نال سر لا کر کے میرے پیغمبر نے زندگی دے آخری لمحہ گزارے. اللہ اکبر. جی مسواک استعمال شدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے استعمال فرمائی. میرے نبی جی استعمال شدہ مسواک آخری گھڑیاں دی دیتی ہوئی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعمال فرمائی. میرے پاک پیغمبر جی سب تو زیادہ روایت کرنے والی حدیث تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا. بولو جناب بولیے رضی اللہ تعالی عنہا. پھر بولو جی رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرما اللہ دے حضور کے ہاتھ بننے ہوئے میرے پیغمبر نے میرے نبی آخ رہے نے اللہم لا تلمنی فیما لا پھر کشمی سبحان اللہ. اللہم لا تلمنی لا تلمنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم لا تلمنی فیما لا املک. اللہ مینوں اس گل اندر ملامت نہ کیا کری جدا میں مالک نہیں, جدا میں مالک نہیں, جدا میں مالک نہیں, جدا میں مالک نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا تلمنی فیما لا املک. اللہ مینوں اس گل اندر ملامت نہ کری جدا میں مالک نہیں ہاں. میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب سونے کی فرما دے ہو جیندی جیویاں سونے جوانیاں مانے ہو میرا پیغمبر ان کیویں اکھ لگ گئے ہو. لا تلمنی. اللہ اس دل دی کوٹھی دا منہ تو اپنی ملکیت اندر رکھیا ہوا ہے. میں چاہنا کہ میرے دل دیاں کیفیتاں جویں میریاں ساریاں بیویاں نال اکو جہیاں خیر ہوے عائشہ نال بھی اکو جہی ہو مگر میں جدوں بھی دل دی طرف جھانک کر کے ویکھیا میں مڑ مڑ کر کے تے مڑ مڑ ویکھیا میں جدوں بھی دل دی طرف جھانک کر کے ویکھیا تے عائشہ صدیقہ دی محبت میریاں بیویاں وچوں غالب نظر آئی. تو لا تلمنی فیما لا املک. اللہ پھر مینوں ملامت نہ کری جدا میں مالک نہیں, جدا میں مالک نہیں. اے میرے حبیبہ کی فرما دیو اللہ میں چاہنا محبت اکو جہی ہوئے جویں میں باریاں تقسیم کیتیاں رات گزارنے دیا جویں عدل تے انصاف دے تقاضے پورے کیتے. اللہ جویں میں پورے پاپا کر کے حج تے بھی نال لے کر کے گیا. اللہ اکبر. رہ گئی گل محبت دی تو لا تلمنی فیما لا پھر مینوں کچھ نہ آکھی. اللہ مینوں کچھ نہ آکھی مینوں ملامت نہ کری. فرمایا محبوب سوہنیا جڑے کم میں آپ کراں میں تینوں ملامت کیوں کراں. جڑے کم میں آپ کراں میں تینوں ملامت کیوں کراں. میں تیرے دل دی طرز بنائی اس طرح دی ہے کہ تیریاں بیویاں وچوں سب تو زیادہ محبت کرے تو عائشہ صدیقہ نال, اگر مرداں وچوں سب تو زیادہ محبت کرے تو ابو بکر صدیق نال. لا تلمنی فیما لا املک. سبحان اللہ. میرے پیارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر لگیا ابو 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 میں ایک تہاڈے نال گل کرنی ہے تے میری دیگر ماواں نے منو یہ گل تہاڈے تک پہنچان واسطے کہا ہے امی حفصہ جویریہ میمونہ زینب نے او ہدیہ نے پتر حضور علیہ السلام نبی علیہ السلام تک اے ساری گل پہنچا ابو میں تہاڈے نال ایک گل کرنی ہے تے مینوں یہ گل میری اماں نے کہی ہے کہ حضور تک گل پہنچا بیٹا تے میں ابو تہاڈے نال گل کرنی ہے میرے پیغمبر رو پے فرمایا فاطمہ پتر میں تیری گل سمجھ گیا تھا اللہ اکبر لا یغزینی فی عائشہ اللہ اکبر مینو عائشہ دے معاملے دے اندر پتر ایذائے ہونا تکلیف نہ دے ہو عائشہ دے معاملے دے اندر پتر میں کوئی گل نہیں سننا چاہتا جی میں فرمایا لا یغزینی فی ابی بکر ابو بکر دے معاملے دے اندر نہیں ایذائے ہو فرمایا لا یغزینی فی عائشہ اللہ مینو عائشہ دے معاملے دے اندر نہ ایذائے ہو میرا پیغمبر کوئی گل نہیں سننا چاہتا عائشہ دے معاملے دے اندر اللہ اکبر جڑا پیغمبر جائز بات محبت بھری بات اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا دی عائشہ دے معاملے دے اندر برداشت نہیں کردا او زمانے والو میرا پیغمبر کیوں برداشت کردا ہے کہ اس دی بیوی نو زانیہ کہا جائے اس دی بیوی نو معاذ اللہ فاحشہ مبینہ چھاپیا جائے اللہ کو ڈرو لوگو ہر بندے دی بیوی گندے تو گندے ذلیل تو ذلیل تے گندے گٹر دے گندے کیڑے ملک دی بیوی صحیح ہے مگر او بیوی جڑی آکھے والتصقوا بجنبی والتصقوا بجنبی والتصقوا بجنبی والتصقوا بجنبی نبی دے پہلو نال میرے پہلو لا کر کے پوری زندگی گزار چھڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر سننا بھائی سننا بچے سننا سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کروڑوں بار کہو رضی اللہ تعالی عنہا زور نال آواز دے کر کے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا آج تے میرے پاک نبی دی مسجد اندر اللہ اکبر مال غنیمت دے ڈھیر لگ گئے پتر دن بدل دیا دیر نہیں لگ دے ہو میرے سونے چھندے ہو میرے پترو اللہ اکبر کدو کاروباراں دے اندر وعدے کدی گھاٹے کدی کمزوریاں کدی چنگیاں کدی سال چنگا تے کدی اللہ اکبر مندہ بھی آ جاندا ہے اللہ اکبر تنہائی اندر بیٹھ کر کے نال گل کیتا کر اللہ اے میرے پردے تیرے کول ہیں سارے تے کجنے بھی تو اللہ جے میرے پردے دنیاوی معاملے دے اندر تیرے قبضے دے اندر ہیں اخروی معاملے دے بھی تیرے قبضے دے اندر ہیں اللہ دنیا تے بھی اپنی رحمت نال میرے پردے کجی رکھی تے آخرت اندر بھی میرے پردے کجی رکھی دنیا تے بھی ذلیل نہ کری مینوں آخرت وچ بھی ذلیل نہ کری سیدہ صدیقہ کہو ذرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر بولو ذرا رضی اللہ تعالی بولو بھائی بولو رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا رے پیغمبر علیہ السلام نے مال غنیمت دے فرمایا صحابیوں بل لے جاؤ گٹڑیاں لے جاؤ گھرانوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے جتے فلک بوس ڈھیر نظر آئے مال غنیمت دے اوتے حضرت نے جھاڑو پھرا دیتے تے جھاڑو پھرا کر کے اپنی کانڈ مبارک متخر منور معلّہ تو حضرت نے ان کر کے چادر اتاری آسمانہ دی طرف لہرائی اللہ تیرا نبی سب کچھ ونڈ چلے اپنے گھرے کچھ نہیں لے چلیا
اللہ تیرا نبی سب کچھ ونڈ چلیا ہے، اپنے گھرے کچھ نہیں لے چلیا، اپنے گھرے کچھ نہیں لے چلیا۔ اتنے تک سیدہ صدیقہ دے گھروں عورت آ گئی، عرض کر دی اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر اج 5 ڈنگ دے فاقے ہیں، اج تے کھجوراں بھی گھر اندر نہیں ہے، کئی ڈنگ ہو گئے فاقے نال۔ سیدہ صدیقہ نے مینوں گھلیا ہے، حضرت کوئی چیز گھرے پکانے دی بھی بھیج دیو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پچھلے یاد کرایا ہوگا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ گھلا دیتا جاتا، سن تو سارا کچھ ونڈیا جا چکیا ہے، کہو ایسا نو اوے گزارا کرن جی پہلے گزارا ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کر کے گھری تشریف لے آئے، حضرت فرماندے نے عائشہ اے میری عائش، اے میری خمیرہ، کوئی چیز گھرے کھانے دی ہوئے اندر کئی ڈنگ ہو گئے جو چولہے اگ نہیں جلی، میں کیوں نہ جاواں اس پیغمبر تے کروڑوں بار قربان تہواری۔ اللہ اکبر، جو یتیماں واسطے رافت و رحمت، جو غریباں واسطے غربت پروردہ میرا پیغمبر کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ صدیقہ فرماندی نے اتنے تک ایک انصاریاں دی عورت آئی، انہیں مینوں آ کر کے 9 یا 11 کھجوراں دتیاں، پلیٹ اندر کھجوراں دتیاں، میں وہ کھجوراں اٹھا کر کے اونچی جگہ رکھ دتیاں کہ میرے نبی آون گے تے میں اپنے نبی نو کھلاواں گی۔ سبحان اللہ، میرے نبی آون گے تے میں اپنے نبی نو کھلاواں گی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اتنے تک میرے پیغمبر آ گئے، میں وہ کھجوراں والی پلیٹ اٹھا کر کے حضور علیہ السلام دے اگے رکھ دیتی۔ میرے نبی تناول فرمان لگے، تناول فرمان لگے تو کھجوراں 9 یا 11 دی حقیقت سے کیا کھجوراں مک گئیاں، 9 یا 11 کھجوراں دی کیا حقیقت، کھجوراں مک گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا تو سیدہ دا چہرہ مرجھایا ہویا، پھول جیسا چہرہ میری تیری امی عائشہ صدیقہ دا مرجھایا ہویا، رنگ پیلا زرد پیاس ہویا، بھوک نال شدت کیفیت دس رہی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے عائشہ کھجوراں تے مک گئیاں نے جڑیاں واپس نہیں آ سکدیاں، تو بھی کھا دیاں نے کہ نہیں کھا دیاں؟ سیدہ عرض کر دیا نے حضرت تسی جو کھا لئیاں تے میں کھا لئیاں، حضرت تسی جو کھا دیا تے میں کھا دیا، تسی جو کھا دیا تے میں کھا دیا۔ پکا لو بات، حضرت تسی جو کھا دیا تے میں کھا دیا۔ میرے پیغمبر رو پہ فرمایا دا مطلب ہے کہ تو آپ نہیں کھا دیا مینو کھوائیاں نے۔ سیدہ عرض کر دیا نے حضور تسی جو کھا دیا تے میں کھا دیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے عائشہ کھجوراں تے سن واپس نہیں آ سکدیاں، آ میں تیرے واسطے دعا کراں، دس کے ہی دعا کراں۔ سیدہ عرض کر دیا نے حضور دعا کرو اللہ مینو صبر تے شکر دی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر نے دعا والے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے دربار میں عرض کیے جا رہے ہیں اللہ دیکھ تیری عائشہ کیا کہتی ہے، کہتی ہے اللہ مجھے صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیغمبر دعا کرتے رہے اور روتے رہے، میرے پیغمبر کے آنسو بکھرتے رہے، میرے نبی کے آنسو چہرے پہ لو لو لالا بن کر بکھرتے رہے۔ میرے پیغمبر کی کوثر و تسلیم بھلی بھلی زبان میرے پیغمبر علیہ السلام کی موتی بکھیرتے رہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی فرما دے عائشہ ایتے دعا ہو گئی، 10 اور کی دعا کرا۔ سیدہ فرض کر دیا حضور دعا کرو قیامت والے دن میں اللہ تہاڈا ساتھ نصیب فرما، اللہ آپ کا
میرا ساتھ نصیب فرمائے۔ سیدہ صدیقہ کی بات سن کر پھر میرے پیغمبر کی زبان موتی لٹانے لگی، پھر میرے پیغمبر کی تسلیم و کوثر دھلی زبان سے موتی بکھرے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ، عائشہ کہتی ہے قیامت والے دن میرا ساتھ مانگ رہی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا والے ہاتھ چہرے پہ پھیرے اور میں عائشہ دعا قبول ہو گئی ہے، تو میری دنیا پہ بھی بیوی اور آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محبت سے کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سننا جناب، پھر سننا، میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ صدیقہ کے گھر سیدہ فرماتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کے 10 کام میں اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ میں آٹا گوندھ کر پیغمبر علیہ السلام کی روٹی آپ بنایا کرتی تھی، میرے پیغمبر کے لیے وضو کے لیے لوٹا بھر کر سرخانہ رکھا کرتی تھی، حضرت کا مصلی میں آپ اپنے ہاتھوں سے لپیٹ کے رکھا کرتی تھی، میرے پیغمبر کا بستر میں اپنے ہاتھوں سے بچھایا کرتی تھی، حضرت کے آگے کھانا لے کر میں خود حاضر ہوتی اور رکھا کرتی تھی، پانی ہاتھ دھونے کے لیے لگن میں الگ رکھا کرتی تھی، پینے کا پانی الگ رکھا کرتی تھی، حضرت کے سر کو دھو کر تیل لگا کر حضرت کے بال کنگھی آپ کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ماں جی آپ نے میرے پیغمبر کی خدمتیں کی، اللہ نے آپ کو مخدومہ کونین بنا دیا، اللہ نے آپ کو سیدہ دارین بنا دیا، آپ کو اللہ نے کائنات کی مخدومہ ماں بنا دیا۔ میاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جو مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں قرآن کی پذیرائی ہے، جہاں قرآن کی پذیرائی ہے وہاں صحابہ کی اولیائی ہے، جہاں صحابہ کی اولیائی ہے وہی امی عائشہ پوری دنیا کی مائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرما دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے تے لیٹے ہوندے، میں اپنے بسترے تے لیٹی ہوندی، میرے پیغمبر تہجد دے وقت بیدار ہوندے، کدی کدی میری اکھ لگی ہوئی ہوندی، کدی کدی کھلی ہوئی ہوندی، یعنی کدی کدی میں جاگ رہی ہوندی، کدی کدی میں ستی ہوندی۔ میرے نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنی چارپائی تو اٹھ دے، سیدہ فرماندیاں نے رویدہ 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 رویدہ، سبحان اللہ، یاد کر لے جاؤ، رویدہ 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 رویدہ، حضرت اٹھے رویدہ رویدہ، بسترے تے آواز نہ پیدا ہون دیتی، رویدہ 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 رویدہ، اللہ اللہ اللہ، کدھرے عائشہ دی نیندر خراب نہ ہو جاوے، رویدہ رویدہ، یعنی آہستہ آہستہ ہوڑے ہوڑے آواز پیدا کیتے بغیر رویدہ رویدہ، حضرت نے پیر زمین پہ رکھے، رویدہ رویدہ، چاپ پیدا نہ خون دیتی پیران دی، رویدہ رویدہ، حضرت نے جتی سنبھالی، رویدہ رویدہ، پیرے پائی، رویدہ رویدہ، حضرت نے لوٹا پکڑیا، رویدہ رویدہ، مصلی اٹھایا، رویدہ رویدہ، وضو فرمایا، رویدہ رویدہ، ایک وجہ ماں دا گلا کر دیا تو شرم نہیں آندی، اللہ کو ڈر نہیں لگدا، میرا پیغمبر جدے آرام دائیٹا خیال کرن، رویدہ 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 رویدہ، سبحان اللہ۔ سیدہ فرمانیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ۔ سیدہ فرمانیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا،
ایک بھیک منگن والی عورت آئی آدھی بی بی کچھ اللہ نہ دو. اللہ اکبر. میرے گھر اندر ایکو کھجور کا دانا نظر آیا. میں اٹھا کر کے اس بھیک منگن والی عورت دے ہاتھ رکھ دیتا. انہیں خود نہیں کھاتا. دو چھوٹے چھوٹے کالے کالے بچے چھوٹیاں چھوٹیاں سریاں والے بدویا عورت انہیں کھجور دا دانا این کر کے چیریا. فشقت لہا این چیریا چیر کر کے ادھا ایک بچے دے منہ اندر ادھا دوجے بچے دے منہ اندر پا دیتا. تے میرے پیغمبر دی اور بیوی فرماندیاں نے او آپ نہیں کھاندی تے بچیاں نو کھلا کے اللہ دی حمد پڑھدی ہوئی اٹھ گئی. یہ اولاد والے جان دے ہیں یہ جذبہ ممتا دا اللہ نے کیڑا پیارا جذبہ بنایا ہے. آپ اللہ دی حمد پڑھ دی ہوئی اٹھ گئی. سیدہ فرماندیاں نے مینوں جو رونا آیا جو رونا آیا جو رونا آیا رو 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 کر کے میری خشکیاں بن گئیاں. اتنے تک میرے پیغمبر آ گئے. میرے نبی فرماندے نے عیش او میری عیش میری حمیرہ اے میری عیش تینوں کن روایا ہے. ایک ہے کیوں رو رہی ہے, ایک ہے تجھے کس نے رلایا ہے. اس میں شفقت ہے, اس میں محبت ہے, اس میں پیار ہے. ایشا تینوں کن رلایا ہے, تجھے کس نے رلایا ہے, تجھے کس نے رلایا ہے, تجھے کس نے رلایا ہے. سیدہ عرض کر دیا حضور ایک بھیک منگن والی عورت آئی کر کے میرے کو اللہ نے سوال کیتا. میرے گھر اندر ایکو کھجور دا دانا نظر آیا. میں وہ خط رکھیا. انہیں حضور آپ نہیں کھادا اپنے بچیاں نو کھلایا. میری جے اولاد ہوندی میں بھی ایویں کھلاندی پلاندی خوش ہوندی. میرے نبی بھی رومن لگ گئے. میرے پیغمبر دی اکھاں بھی ہنجواں دیاں برساتاں بن گئیاں. میرے پیغمبر دی اکھاں فوارا بن گئیاں. میرے نبی فرماندے نے نالے خچکیاں لیندے نے نالے ڈسکیاں لیندے نے. حضرت فرماندے نے عائشہ اے بس اللہ دا قبضہ اللہ دا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کمی باقی نہ چھوڑتا. اللہ کے قبضہ میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر. فرمایا یہ اللہ کے قبضہ میں ہے. سیدہ فرمانیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے تک میرے نبی بھی رو رہے ہیں, میں بھی رو رہی ہوں. اللہ نے آسمانہ تو جبریل امین گلیا. فرمایا جا میرا محبوبہ کا جوڑا پریشان بیٹھا ہوئے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایشا اللہ اکبر. میرا پیغمبر جانا نالوں زیادہ قریب نبی دیاں بیویاں نو تہاڈیاں ماواں بنا چھڈیا ہے. جڑا خدا نو خدا مننے مصطفیٰ نو مصطفیٰ مننے او امی عائشہ نو پوری دنیا دی ماں مننے. وازواجو امہاتہم کسے دی ماں ہونے دا تعارف چاچے نے کرایا, کسی دا بابے نے کرایا, کسی دا نانے نے کرایا, کسی دا دادے نے کرایا, کسی دا ویرے نے کرایا, کسی دا بہنا نے کرایا. مگر عائشہ وہ امی ہے جس کا تعارف نہ چاچے نے کرایا نہ بابے نے کرایا. خود آپ خالق کائنات نے فرمایا وازواجہ امہاتہم. عائشہ تمہاری ماں ہے. حلال زادے ماؤں کا گلہ نہیں کیا کرتے. رضی اللہ تعالی عنہ. پھر محبت سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں مستخ دی ماں نال باہر گئی. مستا دی ماں دی چادر اڑی تے کش لگی. وے رب کرے مستا تم ماری جاندو تینوں گھر نظر آیا تے میرے محمد دا ہی نظر آیا. او لوگو تہانوں کسے چوڑے
چمار دا گلے واسطے گھر نظر نہیں آیا، کسے ہندو دا گھر نظر نہیں آیا، کسے ہندو دی بیوی دا گلا نہیں کردا، کسے یہودی دی بیوی دا گلا نہیں کردا، کسے سکھ دی بیوی دا گلا نہیں کردا کہ ماشاءاللہ کسے چوڑے چمار دی بیوی دا گلا نہیں کردا، ایک گلا کردا اس پاک اماں دا گلا کردا ہے اللہ، اے ابو جہل دی بیوی دا گلا نہیں کردا، ابو لہب دی بیوی دا گلا نہیں کردا، بھئی ابن سلول دی بیوی دا گلا نہیں کردا، ایک گلا کردا پیغمبر دی اس پاک بیوی دا گلا کردا ہے جنہیں ساری عمر میرے نبی دے نال گزار چھڈی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فرما دیا نے میں کیا میں مستخ نو گالا کیوں دینی ہے، وہ آدھی بھولی ہے تینوں اجے تک پتہ نہیں ہے تیرے خلاف کیا طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ سیدہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرما دیا نے میں گھرے آئی اپنے نبی جی نو ویکھیا کہ حضرت دا چہرہ اداس تے بدلیا، حضرت دا چہرہ اداس تے بدلیا۔ اللہ اکبر، میں عرض کیتا اللہ دے پاک پیغمبر میں اس طرح دی بات سنی ہے۔ میرے نبی رو کر کے فرماندے نے عائشہ بات اج دی تے نہیں ہے، بات تے غزوہ تبوک تو واپسی والے دن بھی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، تے روز مسجد دے اندر جھگڑا اٹھتا ہے، روز لوگ تلوار نکال لیندے نے، نیزے نکال لیندے نے، لڑو مرو سون والی ہو جاندی ہے۔ میں پوچھنا، میں پوچھیا کدی سننا تو پوچھیا، کدی زینب تو پوچھیا، میں جا کر کے کدی عمر کو پوچھیا، کدی علی کو پوچھیا، سوائے خیر دے کلمیاں دے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ مگر لوگ کیا جان دے خیر نہ گلاں نو، گواہی پیو دے تے لوگ آکھن دی گواہی ابو بکر نہ دے تے کون دے، لوگ گواہی نبی دے، لوگ آکھن بیوی دی گواہی شوہر نہ دے تے کون دے، گواہی بھائی دے، لوگ آکھن بہنا دی گواہی عبد الرحمن نہ دے تے کون دے، صحابہ دے، لوگ آکھن شاگرد گواہی اپنے استاد دی بیوی دنیا دے تے اور کون دے، اللہ کون دے، اللہ مسکینہ دی گواہی کون دے، اللہ مسکینہ دی گواہی کون دے۔ سید عرض کر دیا حضور پھر مینو اجازت دو میں اپنے ابے دے گھرے چلی جاواں۔ میرا خیال ہے سی کہ میرا ماں ہے میرا محمد، میرا تران ہے میرا محمد، مینو حضرت کدی عائش کہہ کر کے آواز دے، کدی میرا کہہ کر کے بلا دے۔ میں عرض کیتا اللہ دے پیغمبر پھر منو اجازت دو میں اپنے ابے دے گھرے چلی جاواں۔ اللہ اکبر، حضرت فرما دے چلی جاؤ۔ ایڈا رکھا تے کڑوا کسیلا جواب میری زندگی دا پہلا جواب آیا ہے اللہ، میری زندگی دا پہلا جواب آیا ایڈا حضور دی طرفوں کوڑا کسیلا۔ میرے پیغمبر فرما دے چلی جاؤ۔ میرا خیال سی جدوں میں ٹرن لگا گی نا حضرت فرما دے شام مت جاؤ، مگر میرا محبتاں دا محل دھڑام کر کے نیچے آ گریا، نہ تے میرے نبی نے مینوں آواز دیتی، نہ میرے پیغمبر نے فرمایا ایشا پلٹ آؤ، رک جاؤ ایشا، مت جاؤ ایشا، رک جاؤ ایشا، پلٹ آؤ ایشا۔ اس وقت اکیلے نہیں جایا کرتے۔ سیدہ فرماندیاں نے میں چل دی ہوئی، کوئی ایڈا وڈا تے مدینہ ویسے بھی نہیں سی جیڑا ہن ہے، ایک چھوٹی جہی بستی، گلی نہ تے دو گلیاں دے اندر حضرت ابو بکر دا گھر، مگر سیدہ فرماندیاں نے میں بوا کھٹکھٹایا، میرے ابے نے دروازہ کھولیا، حضرت میرے ابا ویکھ کر کے فرمان لگے ایشا تو ساڈے گھر کیوں آئی ہے؟ تیرا نبی تیرے نال نہ پتر ناراض ہے۔ اللہ کیوں آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ سیدہ فرما دیا نے دن تے دن گزر رہے ہیں، ایک دن دوپہر دی گرمی میرے پیغمبر آندے ہوئے بھی کھالی دیتے، میرے نبی آ رہے ہیں، ایک انصاریاں دی لڑکی میرے کول بیٹھی ہوئی،
کہنے لگی بی بی ادھر ویکھو نا اللہ دے پیغمبر آ رہے نے. سبحان اللہ. او گھر کے دے برکتاں والے جدے اندر حضور تشریف لیاندے ہون گے. لوگو سمجھو گل، لوگو سمجھ لو، ساری دنیا چل کر کے میرے پیغمبر دے دروازے تے آوے. عمر آوے تے چل کر کے آوے، عثمان آوے تے چل کر کے آوے، علی آوے تے چل کر کے آوے، میاں طلحہ آوے تے چل کر کے آوے، زبیر آوے تے چل کر کے آوے، معاویہ آوے تے چل کر کے آوے، مگر ابو بکر دا دروازہ وہ دروازہ ہے جو میرا نبی ہجرت دی اطلاع دیون آوے تے چل کر کے آوے، ہجرت واسطے آوے تے چل کر کے آوے، عائشہ دا نکاح لون آوے تے چل کر کے آوے، عائشہ دی گواہی دیان آوے تے چل کر کے آوے. سیدہ فرماندی رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی باہروں پوچھتے نے امی میرا بیمار کتھے، میرا بیمار کتھے؟ سیدہ عرض کر دیا حضور او ویکھو منجی نال منجی لگی ہوئی، رنگ پیلا زرد پیا ہویا، ہڈیاں دا ڈھانچہ بنی ہوئی. اللہ دے پیغمبر آئے اور آ کر کے میری چارپائی تے بیٹھ گئے. لوگوں میرا نبی بھی پاک، میرے نبی دا بسترا بھی پاک، میرے پیغمبر آ کر کے بیٹھ گئے. اور میں عائشہ میں تیرے معاملے دے اندر بڑا پریشان ہاں، کچھ جواب دے. سیدہ عرض کر دیا حضور میری بات تے وہ بات جڑی یوسف دے بابے دی بات سی، انما اشکو بسی وعذنی الی اللہ وعذنی الی اللہ وعذنی الی اللہ. سیدہ فرماندی نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر مینوں فرمایا ان الممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی. ایسا بندہ جو ہویا کوئی نہ کوئی قصور ہو جاتا ہے، چل اے نہ کہ کوئی اور ہی ہوئے گا، فاستغفری من اللہ تعالی. سیدہ فرماندی نے میں اپنی مثل اٹھا کر کے آخری عدالت ریٹ کر دیتی، نالے میں کیا انت یا رسول اللہ، اسی تے اللہ دی مرضی دے بغیر بول دے نہیں ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے پیغمبر چپ ہوئے، میری امی نے میرے منہ پہ آ کے خط رکھ لیا اور میں بیٹا چپ ہو، تیرا رب تیرے نبی نال گل کر رہا ہے، یقیناً تیری بات ہو رہی ہے. سیدہ فرماندی نے یہ تے مینوں بھی مان سی کہ گل میری ہوئے گی، مگر ایڈا مان نہیں سی کہ میرا اللہ میرا وکیل سبائی بن جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر وحی کو لو فارغ ہوئے اور میں ابشری یا عائشہ، عائشہ تینوں مبارک ہوئے، تہمت یوسف تے لگی، اللہ نے وکیل سبائی بچے نو بنایا. تہمت مریم تے لگی، اللہ وکیل سبائی بچے نو بنایا. تہمت جرائد تے لگی، اللہ وکیل سبائی بچے نو بنایا. تہمت موسیٰ تے لگی، اللہ وکیل سبائی عورت نو بنایا. جب تیری واری آئی اللہ نے وکیل سبائی نہ بچے نو بنایا، نہ عورت نو بنایا، نہ خطے ہور نو بنایا. خود ذات الہ نے گواہی دے کے فرمایا عائشہ سچی ہے. اللہ دے پیغمبر فرماؤ نا اللہ نے کی فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم. استغاثے دے جواب اندر جواب استغاثہ آیا. سبحان اللہ. استغاثے دے جواب اندر اعلیٰ عدالت کی کاروائی ہو رہی ہے، آخری عدالت ریٹ ہوئی ہوئی ہے. استغاثے دا جواب استغاثہ. اللہ اکبر. خود اللہ نے وکیل صفائی بن کر کے جواب استغاثہ داخل فرمایا اور میں لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک. کہو ذرا سبحانک، کہو نا آسمانہ تے آواز آوے سبحانک 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 ھذا بہتان عظیم. تسی اس وقت کیوں نہ کہہ دیتا سبحانک
سبحانک. کمزور بندہ طاقتور بندے نال لڑ پوے تے کمزور تے منخلا دبلا پتلا بندہ کسے ڈاڈے تے طاقتور بندے نو اوئے میں تیری ہڈیاں پی دیاں گا، میں تینوں مار دیاں گا، تے ڈاڈا تے طاقتور بندہ گودا سبحان اللہ کہے نا بھائی سبحان اللہ منہ تے مسور دی دال. اللہ فرماندے نے تسی عائشہ تے تہمت لان لگیا سوچیا نہیں ہے، تسی سمجھیا کہ شاید اے دی عام بندیاں وچ گل ہے، اے دی تے اللہ نال گل ہے. اللہ فرماندے نے سبحانک تہمت لگان والے بے ایمان کافرو سبحانک، او منافقو سبحانک، او یہودیو بدنسلو سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم. جویں اللہ دی ذات عیبات شریکاں دے تصور کو پا گئے، جویں عائشہ دی ذات اللہ، جویں اللہ دی ذات عیبات شریکاں دے تصور کو پاک ہے، ایویں عائشہ دی ذات گناہ دے تصور کو پاک ہے. سبحانک ایک بار کہہ دو سبحانک، میری بیٹیاں تھیاں کہہ دو سبحانک 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 ھذا بہتان عظیم. جویں اللہ دی ذات عیبات شریکاں دے تصور کو پاک ہے، ایویں عائشہ دی ذات گناہ دے تصور کو پاک ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ علماء کرام کی تقریروں اور نعتوں کے کیسٹ صاف اور بہترین ریکارڈنگ کروانے اور خریدنے کے لیے ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک اکاڑا میں تشریف لائیں. شکریہ. الرحیم حاجی محمد رفیع صاحب جو میرے بھائی ہیں، دعا کرو اللہ انہوں نے اہلیہ محترمہ دے درجات بلند فرمان، انہوں نے کروٹ کروٹ اللہ کی جنت الفردوس عطا فرمان. میری بہنہ ہیں انہوں نے والدہ عائشہ بی بی انتقال کر گئیاں، اللہ سنوں دے درجات بلند فرمان، انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونفضل امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. یا اللہ ہم سب کوئی گناہگار نہیں ہے، اللہ تجھ سا کوئی بخشن ہار نہیں ہے. اللہ تو ہمارے روزے قبول فرما، نمازیں قبول فرما. یا اللہ دن رات قرآن کی تلاوت عبادت دراست اللہ قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے نیک اعمال تیرے آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ اس دھند کے سلسلے کو ختم فرما. یا اللہ اس دھند کے سلسلے کو ختم فرما. یا اللہ تیرے بندوں کے جانی مالی نقصان ہو رہے ہیں، اللہ جلد اپنی رحمت سے ختم فرما. آسمانوں سے رحمت کی بارش عطا فرما. اللہم انزل علینا غیثا مغیثا مرعیا مرعیا نافعا دافعا بغیر زار. یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، اللہ نے ایک بنا. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ غریبوں کی غربت دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں رفع فرما. یا اللہ درجات کی بلندیاں عطا فرما. اللہ راضی خوف اپنی رضا رحمت عطا فرما. ہماری دعائیں اپنی رحمت سے اللہ قبول فرما. ہمارے خاک خالی اللہ رحمتوں سے بھرپور فرما. یا اللہ خالی خاک
رات رحمتوں سے بھرپور فرما، آسمانوں سے رحمت کی بارش عطا فرما، غریبوں دی غربت دور فرما، مسکینوں دی مسکنت دور فرما، کاروباری حالات اپنے بندیاں دے اللہ بہتر فرما، یا اللہ کاروباری حالات اپنے بندیاں دے بہتر فرما۔ اللہ ساڑے دیا گناہگار کوئی نہیں، اللہ تیرے دیا بخشن ہار کوئی نہیں۔ کتنی میری بیٹیاں بیمار جو آئیاں، اللہ انہوں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ کتنی میری بیٹیاں بہنیں جو اپنے ورثہ واسطے وفات شدگان واسطے دعاواں لے کر کے آئی، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ساری کمزوریاں کو تخفیہ رفع فرما، ساری لغزشاں یا اللہ رفع فرما۔ یا اللہ میرے ویراں نوں برکتاں عطا فرما، اپنے بندیاں دی چیخاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ یا اللہ کسی دا کوئی بوہا، کسی دا کوئی بوہا، اے مسکین جنہاں دا صرف تیرا ہی بوہا، قسم تیری غیرتاں دی ہاتھ ٹوٹ ٹوٹ کر کے نیچے ڈگ سکدے نے، مگر تیری کبریائی دی قسم تیرے سوا کسی ہور دے اگے نہیں پھیل سکدے۔ اللہ اپنی رحمتاں نال قبول فرما، اپنے فضلاں نال اللہ قبول فرما۔ یا اللہ فضلاں دی خیر پا کر کے قبول فرما۔ یا اللہ رحمتاں والے ہاتھ منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے بندے دی چیخاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ یا اللہ کتنے کتنے دور دور تو تیرے پریشان بندے آئے، دعاواں کرنا آئے، دعاواں واسطے آئے، اگر چلو کاری نال چل کر کے دعا کریے۔ اللہ اپنی رحمت نال شرمندہ نہ کر، اپنے فضلاں دی خیر پا کر کے دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ کاروباری مسائل اپنے بندیاں دے حل فرما۔ یا اللہ کاروباری مسائل اپنے بندیاں دے حل فرما۔ اللہ راضی ہو